السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ مجھے کالج جانا تھا اور روز کی طرح ابو لیٹ تھے۔ بیٹھی ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ابو آئے اور ہم کالج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے میٹرو بس میں کالج جانا پڑا۔ جب میں بس میں چڑھی تو کوئی سیٹ خالی نہ تھی، اس لیے میں کھڑی رہی۔ کچھ لمحوں بعد میری نظر ایک عورت پر پڑی جو لگ بھگ 30 سال کی لگ رہی تھی۔ اس نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل رپورٹ تھی اور ایک پرانا سا پرس تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اپنی چادر کا ایک پلو پکڑے وہ مسلسل اپنے آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ رونے کی نہ جانے کیا وجہ تھی۔ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ فی الوقت وہ سب کی نظروں کا محور تھی۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میرا پاؤں اس کے پاؤں سے لگ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ غم سے نڈھال اس کے چہرے کو میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے اپنی نظروں کا رخ بدل دیا، لیکن زرد پڑ گیا۔ پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کے کاندھے پر سر رکھے اسی طرح بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی ہو۔ اس کا رنگ گورا تھا لیکن زرد پڑ گیا تھا۔ چہرے سے وہ ایک کمسن لڑکی لگتی تھی۔ اسے کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ میں نے ایک نظر ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بکھرے بال، بے نور آنکھیں، معصوم سا چہرہ، مگر کسی شدید غم سے افسردہ حال۔ وہ بے سر سی بیٹھی تھی۔ اس نے بھی عورت کی طرح پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی گود میں پڑی دوائیوں کی تھیلی کو اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب تو مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، مگر میری ہمت نہ ہوئی۔ اگلے ہی اسٹیشن پر اس کے ساتھ والی سیٹ خالی ہو گئی تو میں جھٹ سے وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے رونے سے میں گھبرا گئی اور کہا، آپ پہلے خاموش ہو جائیں، مجھے آرام سے بتائیں کیا ہوا ہے۔ میرے مسلسل سوالوں نے اس کی توجہ میری طرف کھینچ لی تھی۔ اس نے میرے پہنے ہوئے کوٹ کو دیکھا اور بولی، آپ ڈاکٹر ہو؟ اس کی کہانی جاننے کے لیے میں نے کہہ دیا، ہاں میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میری مدد کرو گی، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی اگر تم مجھے اپنی مشکل بتاؤ گی، جس پر اس نے بتانا شروع کیا کہ میرا نام رخسانہ ہے اور میں اٹک سے یہاں شادی کر آئی ہوں۔ میرا خاوند مزدوری کرتا ہے اور یہ میری بیٹی ہانیہ ہے۔ گاؤں میں جب بھی یہ بیمار ہوتی تو اماں پیر صاحب کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ پیر صاحب کے ہاتھ میں بہت شفا تھی۔ یہ پیر جس بندے کو ہاتھ لگاتا وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ میری بیٹی کب سے بیمار ہے، اس کو بھی پیر صاحب کے پاس لے گئی، مگر یہ ٹھیک نہ ہوئی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے 3-4 ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر وہ اتنی مہنگی دوائی لکھ دیتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، پھر دوا کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کچھ رقم جمع بھی کی تھی۔ سوچا تھا اسے پھر سے گاؤں کے پیر کے پاس لے جاؤں گی، مگر میرے محلے کی ایک عورت نے بتایا، کسی پیر اسلم کے پاس لے چلو، وہ گھر بہت قریب والی گلی میں مشہور ہے۔ سنا تھا کہ ساتھ والی کے گھر میں بچہ اسی کی تعویذ سے ہوا تھا۔ میں نے ساتھ والی سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر ایک دن ان کے آستانے پر آ گئی۔ وہاں دیکھا تو مریدوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ سب اپنی مرادیں پوری کرنے پیر اسلم کے پاس آئے تھے۔
بڑی دیر بعد ہمیں اندر بلایا گیا۔ اندر گئی تو دیکھا کمرے میں بہت کم روشنی تھی، اگربتیاں جل رہی تھیں اور پیر صاحب کو اس کے نوکر پروں والے پنکھوں سے ہوا دے رہے تھے۔ ان کی عمر 40-45 سال کی ہوگی، مگر ان کا نام بہت بڑا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہی مجھے ان کا روپ نظر آنے لگا۔ میز پر قرآن مجید، دم کیا ہوا پانی اور جائے نماز پڑی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے سنہری قمیص پہنی ہوئی تھی، سر پہ پگڑی اور شانوں پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی ہر انگلی میں قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں تھیں اور دونوں ہاتھوں سے وہ تسبیح کو پکڑے کلمات پڑھے جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے قریب جانے سے آنکھیں کھول دی اور غصے سے آنے کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ پیر صاحب کا سب دکھاوا ہے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے چہرے تو نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہرے، ان کے اداؤں میں سنت بسی ہوتی ہے، لیکن یہ پیر تو کچی داڑھی والا تھا۔ اس اسلم پیر نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہانیہ کو دورے پڑتے ہیں، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھے رہے، پھر بتایا کہ ہانیہ پر کوئی جن عاشق ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گاؤں میں جس لڑکی پر جن عاشق ہو جائے تو اس سے کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، پیر صاحب اسے پوری طرح سے ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے ہانیہ کی زبان پر کوئی تعویذ رکھ دیا۔ تعویذ رکھتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ہانیہ کہنے لگی کہ میری زبان جل رہی ہے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ دراصل اس وقت ہانیہ کی نہیں، اس جن کی زبان جل رہی ہے اور ہانیہ کے جسم جو کہ اس کے قبضے میں ہے، اندر سے وہی بولے گا۔ انہوں نے ہانیہ کے لیے تعویذ دیا جو میں نے اس کے بازو پر باندھ دیا۔ ہمیں اگلے روز اتوار کو آنے کا کہا۔ اگلے اتوار میں پھر سے آ گئی تو پیر صاحب نے ہانیہ کو ایک اور تعویذ دیا۔ ہمیں 2 روز بعد دوبارہ آنے کا کہا گیا۔ اس بار انہوں نے بتایا کہ اگلے 2 روز بعد اس پر عمل ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے 2 کلو الائچی، مرغی کی ٹانگیں، 1 کبوتر کا سر اور 10 کلو دودھ منگوایا۔ میں نے قرض لے کر ان تمام چیزوں کا بندوبست کیا اور شام کے وقت ہانیہ کو لے کر چلی گئی۔ پیر صاحب نے بیٹی کو بہت مارا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، مگر پیر صاحب یہی کہتے، یہ ہانیہ نہیں بلکہ اس کے اندر موجود جن بول رہا ہے، کیونکہ اس کے وجود کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے عمل کے بعد پیر نے ہانیہ کو اس کے پاس چھوڑنے اور مجھے جانے کے لیے بولا۔ میں نے جب انکار کیا تو پیر صاحب غصے سے تلملا اٹھے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے ہانیہ کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن پھر میں اپنی بیٹی کے ٹھیک ہو جانے کے خیال سے اسے وہیں چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئی۔ ہانیہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو پیر صاحب نے اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھا اور اس کے جن کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ بھلا ایسا دردناک سلوک کون کرتا ہے؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ جعلی پیر ہے، میری بیٹی کو صرف اذیت دے رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہونے کی وجہ سے میری بیٹی کو وہ جن زیادہ تکلیف دے، اس لیے میں گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو شوہر گھر آ چکا تھا۔ اس نے ہانیہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اس کی بیماری کے متعلق صاف لفظوں میں بتایا کہ پیر صاحب کے پاس علاج کی غرض سے چھوڑ آئی ہوں۔ شوہر نے اس بات پر بہت غصہ کیا اور کہنے لگا، ابھی چلو، ہم ہانیہ کو وہاں سے واپس لانا چاہتے ہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے ہم اسی وقت ہانیہ کو لینے چلے گئے، ورنہ نہ جانے اس کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا۔ ہانیہ کو پیر صاحب کے پاس چھوڑے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ میں ہانیہ کو لینے گئی تو پیر صاحب نے بتا دیا کہ جن نے اس کے جسم کو تو چھوڑ دیا ہے، مگر اس کا اثر اس کے دماغ پر گہرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ بس تم اسے دوبارہ آستانے کے قریب لانا، ورنہ جن چمٹنے کا خطرہ ہے۔ میں اسے گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ آئندہ ہانیہ کو وہاں لے کر نہ جانا۔ خیر میں گھر آئی تو ہانیہ بہت خاموش تھی، گمسم رہنے لگی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ بولتی، بس کسی کونے میں پڑی رہتی۔
اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، مگر مجھے لگا کہ جن کی مار کٹائی کا اثر ہے۔ 1 مہینے بعد جب اس کی طبیعت بحال نہ ہوئی تو فوراً میں اسے سرکاری ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے 2 دن بعد آنے کا کہا۔ انہوں نے میری بیٹی کو چیک کیا اور کہا اسے تو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے انداز میں اس سے سوال کیے۔ اس نے اس رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر میرے قدموں سے زمین سرک گئی۔ پیر کے پاس میں خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئی تھی۔ خدا اسے غارت کرے، میرے بھروسے سے اس نے ہم غریبوں کا فائدہ اٹھایا۔ وہ پیر تھوڑی تھا، وہ تو ایک شیطان صفت آدمی تھا جو دوسرے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو تو سزائے موت ہونی چاہیے۔ ایسے دھوکے باز کو اللہ سخت عذاب دے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس اور لاچار تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس پیر کو اس دنیا میں جہنم کی سزا سنا دوں۔ سسکتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائی اور میری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائے اب میں کیا کروں؟ جب میرے شوہر کو یہ پتہ چلے گا تو مجھے اور میری بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا اور خود بھی مر جائے گا۔ میں اسے یہ بات کیسے بتاؤں کہ ہماری بیٹی امید سے ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو کہا بھی تھا یہ بچہ ختم کر دے، مگر انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا یہ غیر قانونی کام ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر آج یہ تمام واقعہ میرے سامنے کیوں آیا؟ گاڑی کا خراب ہونا، میرا میٹرو سے کالج جانا، یہ تمام باتیں میرے ذہن پر چھا گئیں۔ مجھے خیال آیا شاید اس عورت کی مدد میرے ذریعے لکھی گئی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اسے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میرے والد پولیس آفیسر ہیں، ضرور آپ کو انصاف دلائیں گے اور آپ کی بیٹی کا مفت علاج بھی کروائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور پیر صاحب کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ پیدا کیا۔ ہم اسے ٹیکسی پر گھر لے آئے۔ بابا کو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے ہانیہ کے ابو کو گھر بلایا مگر انہیں فون پر کچھ نہ بتایا۔ ہانیہ کے ابو مزدوری چھوڑ کر آئے تھے اور ان کے پیوند لگے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ بڑی پریشان حالت میں کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں کیوں بلایا گیا ہے۔ ابو نے انہیں بٹھایا، ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی تمام داستان سنائی۔ کتنا مشکل تھا اس حقیقت کو بیان کرنا اور کتنا مشکل تھا اس باپ کے لیے جس کی پھول جیسی بیٹی لٹ چکی تھی۔ شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھک گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ اچانک اوپر کی جانب دیکھ کر کہا یا اللہ، ان کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ عرش ہل گیا ہوگا۔ ابو نے تھانے فون کیا اور پیر کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا۔ شام تک وہ کمینہ جعلی پیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ وہاں میڈیا کو بھی بلایا گیا اور اس جعلی پیر کی حقیقت کو سب کے سامنے لایا گیا جس نے ہانیہ جیسی معصوم جانے اور کتنی لڑکیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہوگا۔ ایسے ہی جعلی پیروں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں موجودہ اللہ کے برگزیدہ اور عبادت گزار بندے بھی بدنام ہو چکے ہیں۔ خدارا ایسے جعلی پیروں سے خود کو بچائیں۔ اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔